السلام علیکم. عوام دوست ٹیلی ویژن یعنی اے ڈی ٹی وی سے میں سہیل سید آپ سے خطیب. آج میرے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے ایک ہی موضوع ہے، نو کانفیڈنس موشن یا تحریک عدم اعتماد. لیکن اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اکثر مجھے رسپانس میں یہ آ رہا ہے کہ میں خان صاحب کی مخالفت میں بہت زیادہ چلا جاتا ہوں یا خان صاحب کا بہت زیادہ مخالف ہوں، جو میرے تجزیوں میں واضح نظر آتا ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ کوئی شبہ نہیں کہ میں خان صاحب کا مخالف ہوں، اور میں کہ طرز حکومت کو یا ان کے انداز طرز سیاست کو دونوں کو ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کے بہت شدید مخالفین میں سے ہیں. تو ظاہر ہے جب خان صاحب نے جو راستہ اپنایا ہے، جو طریقہ اپنایا ہے، تو میری ان سے مفاہمت کا یا ان کی حمایت کا مجھ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا نقطہ نظر عموماً ان کے اختلاف میں ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے، جو بے روزگاری بڑھی ہے، جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس سے عام آدمی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، کیا اس پہ گزر رہی ہے. تو ظاہر ہے جب اگر میں کوئی ایلیٹ کلاس ہوتا، میں کوئی کروڑ پتی یا ارب پتی خاندان سے تعلق رکھ رہا ہوتا، تو مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. خان صاحب کتنی بھی مہنگائی کر دیتے، میں کہتا جی میرا ووٹ تو انہیں کے لیے. لیکن جس طرح کی مہنگائی خان صاحب نے کی، اور اس مہنگائی سے عام آدمی کا، مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا یا غریبوں کا جو حال ہوا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. وہ اس کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص خان صاحب کا حمایت نہیں کر سکتا، خان صاحب کی اس طرح کی مہنگائی اور اس طرح کی بے روزگاری کے بعد. تو چلیں اب اپنے، یہ تو میری ذاتی گزارشات تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی نو کانفیڈنس موشن کی طرف. لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، ویڈیو دیکھا ضرور کریں. آپ لوگ اگر اسکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو بات آپ کے تک کنوے نہیں ہوتی میری، اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ عموماً نہیں پہنچ پاتا. دوسری بات یہ ہے کہ چینل کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو ویڈیو مکمل ضرور دیکھا کریں، چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی کرائیں. اس چینل کی کامیابی آپ کی اپنی کامیابی ہے. چلیں اب اپنے اصل موضوع پہ بات کرتے ہیں، نو کانفیڈنس موشن. میں اس نو کانفیڈنس پہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا، تقریباً مہینہ ہو گیا یہ سلسلہ چلتے ہوئے، لیکن میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کیا. یہ بات نہ کرنے کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارا امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا، اور اس موشن کے لیے وہ سیاستدانوں کو کام کرنے دے گا. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ یہ چیز واضح ہوتی گئی، واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے. تو آج اس لیے میں نے اس موضوع پہ بات کرنے کا سوچا اور اس موضوع پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا. یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ آج تو اگر اب یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً سامنے آ چکی ہیں، اور چھپی بھی ان میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا جب قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب، جو اس وقت پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں، ان کی ایک ملاقات ایک طاقتور ادارے کے سربراہ سے ہوئی، اور اس سربراہ نے شہباز شریف صاحب کو یہ یقین دلایا کہ اب وہ اور ان کا
ادارہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور سیاسی معاملات میں وہ نیوٹرل رہیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے دعوت دی آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو عشائیے پہ، یہ دونوں پہنچے وہاں، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو پچھلے 1-1.5 سال سے یہ موقف تھا کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے سڑکوں پہ نہیں، پارلیمنٹ میں لڑائی لڑی جائے یا پارلیمنٹ میں جنگ کی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے اس موقف کو تسلیم کیا اور ڈیسائیڈ ہوا کہ پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد لے کے آئی جائے گی اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کو چلتا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر اس پہ کام شروع ہوا، شہباز شریف نے بھی اپنے تعلقات شروع کیے، میٹنگز شروع کی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی میٹنگ شروع کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پہلے ہی اعلان کر چکے تھے لانگ مارچ کا، وہ 27 فروری کو کراچی سے ایک لانگ مارچ لے کے روانہ ہوئے اور اس لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ اور بدامنی مارچ کا نام دیا گیا۔ یہاں سے شروع ہوا، کراچی سے بدین، ٹھٹا، حیدرآباد اور سندھ کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا وہ رحیم یار خان پنجاب میں داخل ہوا۔ پنجاب میں جب یہ کیونکہ یہ ایک بڑا تاریخی لانگ مارچ تھا، اور میں نے اپنے پچھلے بھی لانگ میں بھی بتایا تھا کہ اتنا بڑا لانگ مارچ میں نے تو کم از کم 40-45 سال میں کوئی نہیں دیکھا، جتنا بڑا لانگ مارچ بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے نکلے، اور انہوں نے جتنا بڑا مجمع جمع کیا، جتنا بڑا لانگ مارچ تھا وہ۔ جب یہ لانگ مارچ سندھ سے نکل کے اور پنجاب میں داخل ہوا، اور بلاول صاحب کو ایک بہت وارم ویلکم ملا رحیم یار خان میں۔ رحیم یار خان کے ایک بڑے اجتماع تھا، بہت بڑا ویلکم تھا، بہت زبردست قسم کا وہ لانگ مارچ وہاں پہ پہنچا اور اس کا استقبال کیا گیا۔ رحیم یار خان سے لانگ مارچ ملتان گیا، اور ملتان میں بھی اس سے بھی رحیم یار خان سے بھی زیادہ بڑا استقبال بلاول صاحب کا ملتان میں ہوا۔ اس استقبال کے بعد، اس لانگ مارچ کے اس جلسے کے بعد جو ملتان میں ہوا، بلاول صاحب نے اپنی ٹون تبدیل کیا اور عمران خان صاحب کو 5 دن کا وقت دیا کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، کیونکہ اب وہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس ملتان سے یہ لانگ مارچ ساہیوال، لاہور، گجرانوالہ، گجرات سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا، اور ہر جگہ میں بڑا کانشیس تھا کہ یہ جی ٹی روڈ پہ جو پی ایم ایل این کا گڑھ ہے، وہاں پہ اس لانگ مارچ کو کیا رسپانس ملے گا، لیکن بلا شک و شبہ جی ٹی روڈ پہ بھی، گجرات میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، جہاں جہاں یہ لانگ مارچ گیا اور جہاں جہاں بلاول بھٹو صاحب اپنا قافلہ لے کے گئے، وہاں ان کو بہت زبردست پذیرائی ملی، بہت زبردست ان کو رسپانس ملا، اور یہ بالآخر اسلام آباد پہنچ گئے۔ دوسری طرف آصف زرداری صاحب نے اپنے رابطے، آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپنے رابطے مکمل کیے، اور جس دن یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا، یعنی 8 مارچ کو، اسی دن پارلیمنٹ میں مشترکہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا۔ یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا۔ تو حکومت نے اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اتنی اہمیت نہیں دی، اور عمران خان صاحب شاید یہ سمجھتے رہے کہ مجھے ابھی کہیں اور سے یا کسی کارنر سے سپورٹ مل جائے گی، چنانچہ انہوں نے اس کو بالکل اہمیت نہ دی، اور ان کے وزراء نہ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے رابطہ کیا، نہ انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو سے ملنے کی کوشش کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی
ان کے پارلیمنٹیرین جو ان سے پچھلے 2-2.5 سال سے 3 سال سے ناراض تھے، وہ منظر پہ آنا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف ان کے اتحادی بھی ان سے اپنی ناراضگی کا مسلسل اظہار کرنے لگے، اور آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتوں کے نتیجے میں ان کا بھی ذہن بننے لگا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے اور اس حکومت کو گرا دیں۔ آخر وقت تک خان صاحب یہ اس اندازے میں تھے شاید کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل جائے گی، ان کو کوئی بین الاقوامی سپورٹ مل جائے گی، یا ان کو کوئی اندرونی سپورٹ مل جائے گی۔ کچھ ٹیلی فون بھی انہوں نے اپنے ذاتی ذرائع سے کرائے، لیکن ان ٹیلی فونز کو بھی سختی سے روک دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خان صاحب بالکل تنہا رہ گئے۔ 25 تاریخ کو جب خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی سپورٹ میسر نہیں آ رہی، تو انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کو فیس کرنے کے بجائے دوسرا طریقہ جو ان کے ذہن میں آیا وہ یہ آیا کہ پچ ہی اکاڑ دی جائے یا میدان میں جایا ہی نہ جائے، اور اس تحریک عدم اعتماد کو ڈیفیوز کر دیا جائے، جس کے لیے خان صاحب کے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بھی بیان دیا کہ جی میری مرضی ہے کہ میں جس کا چاہوں ووٹ گنتی کروں، جس کا چاہوں ووٹ ڈالنے دوں اس کو، یا جس کو چاہوں ووٹ نہ ڈالنے دوں، یا پھر میری مرضی ہے کہ میں جب چاہوں وہ اسمبلی کا اجلاس جتنی مدت کے لیے بھی چاہوں وہ ملتوی کر دوں۔ لیکن جب یہ معاملات، جب یہ بیانات سامنے آئے تو قانونی حلقوں سے بہت سخت دباؤ آیا، اور یہ چیز بہت واضح طور پہ سامنے آئی، حتیٰ کہ خان صاحب کے اپنے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تک نے اس خیال کی مخالفت کر دی کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے، یا کسی کو ووٹ ڈالنے کے بعد اس کے ووٹ نہ گنے جائیں۔ چنانچہ خان صاحب نے جو لڑائی وہ پارلیمنٹ میں ہار رہے تھے، اس لڑائی کو وہ عدالت لے گئے، اور انہوں نے ایک عدالت میں ریفرنس دائر کروا دیا صدر کی طرف سے، کہ جس میں سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ 63A شپ کے تحت جو لوگ ڈی سیٹ ہوں گے وہ تحیات ڈی سیٹ ہوں گے، یا صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہوں گے، اگلے الیکشن میں وہ پھر الیکشن لڑ کے وہ واپس آ جائیں گے۔ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا، لیکن میرے ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوں گے ان کو تاحیات نااہلی کا کوئی وجہ مجھے تو نہیں کم از کم سمجھ میں آتی، کیونکہ اگر ایک شخص کسی وزیر کو یا وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تو اس کو زبردستی ووٹ دلانے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ اس سے زبردستی ووٹ دلایا جائے یا وہ ووٹ دینے کا پابند ہے، اور اگر وہ ووٹ نہ دے تو وہ تاحیات کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ کیوں نااہل ہو جائے گا بھائی؟ نااہلی کا یا تاحیات نااہلی کا میرے خیال میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی کرنے پہ اس کی اتنی سزا کافی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ڈی سیٹ ہو جائے اور وہ دوبارہ الیکشن لڑے، اور الیکشن لڑ کے واپس اسمبلی میں اگر آ سکے تو آئے اپنی آزاد حیثیت میں، یا جس بھی پارٹی سے اس کو ٹکٹ ملے اس پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ تو بہرحال یہ معاملہ عدالت میں، اس پہ میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پہ میری رائے کی کوئی اتنی اہمیت ہے۔ یہ عدالت سے ہی فیصلہ ہوگا کہ کون اس قابل ہے کہ وہ آئے۔ یہ تاحیات نااہلی ہوگی یا چند دلوں کی نااہلی ہوگی، صرف ڈی سیٹ ہوں گے یا نااہلی ہوگی، یہ بہرحال معافی ہوگا۔ عدالت سے یہ فیصلہ آئے گا، یہ فیصلہ میرا آپ کا نہیں ہوگا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب نے انداز اپنایا تحریک عدم اعتماد کو فیس کرنے کے لیے،
اور ابھی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ابھی بھی تحریک عدم اعتماد کو فیس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹیرین سے کوئی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جو جلسہ کریں گے اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے کہ ان سے جو لوگ منحرف ہو گئے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق تقریباً 45 افراد اس وقت منحرف ہو چکے ہیں جو اپوزیشن سے رابطوں میں. تو خان صاحب کا خیال ہے کہ جو لوگ ان سے منحرف ہو گئے ہیں وہ اس جلسے میں عوام کی تعداد دیکھ کے یا عوام کا جوش اور ولولہ دیکھ کے وہ واپس ان کے پاس چلے جائیں گے، اور اسی طرح ان کے اتحادی جو ان سے ناراض ہیں یا دوسری پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں یا دوسری اپوزیشن میں جانے کے لیے مشاورتیں کر رہے ہیں، وہ بھی وہ جلسہ دیکھ کے ان کے اوپر اتنا دباؤ آئے گا کہ وہ بھی وہاں واپس خان صاحب کے پاس آ جائیں گے، یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اس جلسے کا اتنا زیادہ دباؤ آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی غیر جانبداری ختم کر کے خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. میرا نہیں خیال ہے، خان صاحب 20-22 سال ہو گئے سیاست میں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید ہو گئے ہوں، اور خان صاحب کو اس انداز میں یہ سوچنا چاہیے. خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، تو کیا اس دھرنے کے بعد نواز شریف کی حکومت چلی گئی تھی؟ خان صاحب نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال دی تھی، تو کیا اس لاک ڈاؤن کے بعد نواز شریف کی حکومت چلی گئی تھی؟ حکومت جانے کے راستے وہی ہیں جو پارلیمنٹ سے ہو کے گزرتے ہیں، یا حکومت بچانے کا راستہ وہی ہے جو پارلیمنٹ سے ہو کے گزرتا ہے. خان صاحب کو میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ پارلیمنٹ کی طرف توجہ دیں، اپنے لوگوں کی طرف توجہ دیں، اپنے تعلقات کی طرف توجہ دیں، اپنے اتحادیوں کو، اپنے پارلیمنٹیرینز کو منانے کی کوشش کریں. 27 تاریخ کا جلسہ آپ جتنا بھی بڑا کر لیں، جتنا بھی چارج جلسہ ہو جائے، اس جلسے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے پاس پارلیمنٹیرینز نہیں ہے. اور کوئی بھی پارلیمنٹیرین، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جلسہ دیکھ کے کوئی پارلیمنٹیرین اپنی رائے بدل لے گا اور آپ کے پاس واپس آ جائے گا، یا اسٹیبلشمنٹ جو اب تک بظاہر غیر جانبدار دکھ رہی ہے وہ جانبدار ہو جائے گی. تو میں یہی گزارش کروں گا خان صاحب سے بھی اور خان صاحب کے سپورٹر سے بھی کہ کوشش کریں کہ وہ پارلیمنٹیرینز کو منائیں، اپنے اتحادیوں کو منائیں. ادروائز ان کے لیے اب راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں. اس معاملے کو بہت زیادہ آپ آگے لے کے نہیں جا سکتے. کل اسمبلی کا اجلاس ہے، ایک آدھ دن میں سپریم کورٹ بھی فیصلہ سنا دے گا، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس مزید راستے بھی نہیں رہ جائیں گے. ایک بات البتہ میں یہ ضرور گزارش کروں گا، اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اپوزیشن سے بھی کروں گا، حکومت سے بھی کروں گا، کہ آئین کا احترام کریں. آئین سے ہٹ کے، آئین سے باہر جا کے کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. ہم لوگ بہت مرتبہ بھگت چکے ہیں آئین سے انحراف، آئین کے پامالی، اور اگر اس طرح کے خدا نخواستہ کوئی مزید ایڈونچر کیا گیا تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا. تو میں آج اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاملات کو آئین کی حدود میں رکھنا چاہیے. اور آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں. تھینک یو ویری مچ.